قید میں رہتے زمانے کی خبر قید میں رہتے زمانے کی خبر رکھتا ہوں. پیرو حیدر کرار. یہ ہتھکڑی ہے. لوگ کہتے ہیں ہتھکڑی کیوں پہنتے ہو؟ قرآن میں دکھاؤ. سورہ دہر کی 21ویں آیت وَاسْتَبْرَقَهُمْ وَحَلُّوا وَسَائِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کو چاندی کے کپڑے پہنائے جائیں گے. مختصر سی گفتگو میں بہت کچھ دے کے جاؤں گا. ملاحظہ فرمائیے. اور ان کو شراب طہور پلائی جائے گی. میں پھر اس موضوع پہ کبھی گفتگو کروں گا. مجھے بہت تیزی کے ساتھ ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے. قید میں رہ کے زمانے کی خبر رکھتا ہوں. قید میں رہ کے زمانے کی خبر رکھتا ہوں. پیرو حیدر کرار مجھے کہتے ہیں میں ہوں آزاد تو مختار. خیبر ظلم کو کس طرح سے وار کرنا ہے خوب معلوم ہے مجھ کو. مجھے کیا کرنا ہے دین کے سلطان سے اس طرح وفا کرنا ہے. آخری سانس تک ایسی دفاع کرنا. نصرت شاہ کے ہنگام میں ہنگام کے بعد ایک بھی نام نہ آئے گا میرے نام. شاہ کے ہنگام میں ہنگام کے بعد ایک بھی نام بہت آئیں گے. ایک بھی نام نہ آئے گا. اب یہ بیت اور یہ بند آج تک شاعروں نے یہ بات جناب عباس تک کہی تھی. میں اس بات کو جناب مختار تک لایا ہوں اس لیے کہ یہ فضیلت ہے ان سے غلاموں کی ہے. آقا عباس کو کون سمجھے گا؟ علی کی اکلوتی دعا کا نام ہے عباس. کون سمجھے گا غازی عباس کو؟ سمجھنا ناممکنات میں ہے غازی عباس کو. یہ کمال تو جناب عباس علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ہے. بڑی توجہ حضرات کی. جناب مختار فرماتے ہیں دیکھتی ہے مجھے الفت سے دعائے عباس. دیکھتی ہے مجھے الفت سے دعائے عباس. میرے فوٹو ہمیشہ میں سنائے عباس. جانتا ہوں مجھے حاصل ہے رضائے عباس. ہمتیں دیتا ہے مجھ کو بھی خدائے عباس. دیکھتی ہے مجھے الفت سے دعائے عباس. جانتا ہوں مجھے حاصل ہے رضائے عباس. ہمتیں دیتا ہے مجھ کو بھی خدائے عباس. مجھ سے اس سارے زمانے میں کوئی شعر نہیں اور میں ہوں مختار میرے نام نبی سے. اسے نہیں پتا جو علی والوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ مذاق بن جاتا ہے. کسی نے کہا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تیرے قید خانے میں مختار ہے نا. علی کا بہت بڑا دیوانہ ہے بہت بڑا عاشق ہے. جاؤ مختار کو لے کے آؤ. ایک مختار کے لیے ابن زیاد نے پورا لشکر بھیجا. میں شاعر ہوں عالم تصور میں پہنچ گیا. میں کہ ابن زیاد ایک مختار کے لیے پورا لشکر بھیج رہا ہے. جو تم مختار سے کرتا ہے تم مختار سے نہیں کرتا اس سے کرتا ہے جو مختار کے دل میں ہے. جو مختار کے دل میں ہے کا کون ہے اس کے دل میں کا علی کا قیام ہے. اسی لیے مومن کے دل کو کعبہ کہا گیا ہے. علی آتا بھی کعبے میں ہے رہتا بھی کعبے میں ہے. تھک گئے ہیں میرے مولا میرے زبان کو تاثیر دیجئے تاکہ ان کی سماعت شعلہ تک میں لے کے جاؤں. کیونکہ جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ تاریخ کی ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس نے کبھی اپنے گھر کے لیے نہیں سوچا, اپنے تخت کے لیے نہیں سوچا, اپنے تاج کے لیے نہیں سوچا. پہلے دن سے شروع کیا ڈھونڈو تلاش کرو
لاؤ پکڑو کہاں ہے فاتح عام حسین. مختار علیہ السلام کی زندگی بڑی عظیم زندگی ہے قسم خدا کی. بس آپ متوجہ رہیے. جناب مختار کے پاس پورا لشکر گیا. علامہ محسن نقوی کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مختار قید خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر کو جھکائے ہوئے, ایک تسبیح ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. قید خانے کے دروازے پر پورا لشکر کھڑا ہوا ہے. ایک سپاہی دوسرے سپاہی سے کہتا ہے تم مخاطب کرو, دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تم خدا کی علی کی معرفت ہو جائے نا تو بڑے 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 فوراً دفتر میں کاپنے لگتا ہے. کوئی سامنے نہیں آتا ہے اگر علی کی محبت کا جو حق ہے, جو حق ہے. اس لیے ہر جگہ بے معرفت ہی کا لفظ استعمال کیا ہے شریعت میں, حدیثوں میں. معرفت کے ساتھ آنسو, معرفت کے ساتھ مجلس, معرفت کے ساتھ ذکر. جو حق ہے اگر وہ ادا ہو جائے نا, اس حق کے طریقے سے آ جائے تو پورا لشکر ہے. ایک کہتا نہیں تم, دوسرا کہتا نہیں تم مخاطب کرو, کوئی کہتا ہے کہ نا مجھے زندگی بڑی پیاری ہے. نہ جانے کس نے مختار بالیغار کو مخاطب کیا. علی کا دیوانہ اپنی جگہ سے اٹھا, آہستہ آہستہ, خرامہ خرامہ, دھیرے دھیرے چلتا ہوا, آہستہ آہستہ, شیروں کی طرح, دلیروں کی طرح, جراروں کی طرح, شہیدوں کی طرح. علی کا دیوانہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. تخت پہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے. دربار میں علی کا دیوانہ پہنچا. ابن زیاد کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے علی کا عاشق, علی کا دیوانہ کھڑا ہو گیا. قریب میں کھڑے ہوئے شخص نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مختار نے اس کا چہرہ دیکھا, ابن زیاد کا چہرہ دیکھا, اس کا چہرہ دیکھا, ابن زیاد کا چہرہ دیکھا. ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ابن زیاد کی طرف مخاطب ہو کے جناب مختار فرماتے ہیں سلام کیسے کریں ہم خبیث زادے. میرا کوئی امیر نہیں حسین. دربار میں زیاد تک میں پھر پہنچ گیا جناب مختار کے قریب. میں کہا حضور سرکار سلام. کون کہا میں طالب علم مشرف نبی. بتا کیسے آیا؟ میں کہا حضور آپ اتنی بے باکی کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں. ابن زیاد کا دربار دیکھیں تو سرکار آپ کی گردن کے دائیں جانب اس کی تلوار, بائیں جانب اس کی تلوار, گلے کے آگے اس کی تلوار, گلے کے پیچھے اس کی تلوار. دربار اس کا, ماحول اس کا, سپاہی اس کے, حکم اس کا, اشارہ اس کا, خنجر اس کے, تیر اس کے, کمان اس کے, اور آپ یا کو تنہا علی کی محبت اسی کو تو کہتے ہیں. حضور میں گناہگار ہوں, میں علیم الغیب نہیں ہوں, مجھے بتائیں آپ تنہا ہیں, اتنی بے باکی کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں. شرط نقوی سن, علی کا چاہنے والا ہوں, نام ہے مختار. علی کا چاہنے والا ہوں, نام ہے مختار. منافقین کی ہر بات خوب جانتا ہوں. علی کا چاہنے والا ہوں, نام ہے مختار. منافقین کی ہر بات خوب جانتا ہوں. بلا یاد مجھے قبول کر نہیں سکتا, میں اس کے خون کی اوقات ہوں.
ابن زیاد نے کہا مختار سارا ماحول میرا. اے مختار یہ بتا کہ تلواریں میری ہیں، حکم میرا ہے، اشارہ میرا ہے، دربار میرا ہے، اور تو یوں تو مختار ہے لیکن ظاہراً تو تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے نا، پیروں میں بیڑیاں ہیں نا، گلے میں طاق ہے نا، کمر میں لنگر ہے نا، اس کے باوجود بھی تو اتنی بے باکی سے بول رہا ہے. مختار سبب کیا ہے؟ ابھی میں حکم دوں گا، خاتم بدہن نقل کفر نباشد، ابھی میں حکم دوں گا تیری گردن کٹ جائے گی، تو موت کی آغوش میں چلا جائے گا. مختار مسکرایا، کہا ابن زیاد تو مجھے نہیں مار سکتا. ابن زیاد تو مجھے نہیں مار سکتا. ابن زیاد کہتا سارا ماحول ہی میرا ہے. اے مختار اتنا بتا کہ تجھے اس قدر اپنی زندگی پر یقین کیوں ہے؟ تجھے اپنی زندگی پر یقین کیوں ہے؟ سن ابن زیاد، علی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لوح محفوظ کا مقدر ہوتا ہے. ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے، پیار کر کے کلیجے سے لگایا اپنی زندگی کا یقین اس لیے ہے کہ ایک دن میں کوفے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا. حلال مشکلات، مولائے کائنات، داماد رسول، شوہر بطول، جناب امیر مولائے ربیع نے اپنی آغوش محبت میں مجھے اٹھایا، میری پریشانی کا بوسہ دیا، سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا مختار ایک دن تو 3,83,000 قاتلہ میں حسین کو کرے گا. اپنی زندگی کا یقین اس لیے ہے کہ ابھی تو چاہتا ہے کہ نہیں مارا. جو میرا لگانا من کی بات پائے گا 2 لاکھ میں کر کے بولو ایسا نہیں آیا نیز بھی آیا بھی نہیں آیا سیڑھیوں میں آ گیا، پاکستان سے گئی، مرکبت خانوں نے اس کو پڑھ دیا ہے. آج چور سنانے کا نہیں تھا لیکن پھر آؤں گا سناؤں گا. میں نے مولا عباس کے بیٹے کا رجز دیکھا ہے، جناب فرد بن عباس، ان کی عمر کربلا میں 16 برس کی تھی. ان کے حوالے سے میں سنانے والا تھا لیکن بہرحال یہ بھی افضل عبادت ہے جناب مختار کے حوالے سے آپ سن لیں. ساری زندگی سرور نہیں اترے گا جو جملہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. پوری رات آپ محفل میں بیٹھے رہے، چلے گئے ان کا مقدر جو یہاں تشریف فرمائے ان کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آخری سانس تک
آپ شرم نفی کو نہیں بھولیں گے. اگر یہ جملہ آپ نے سن لیا، جو جملہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد سے کچھ سناتا ہوں، اگر اس جملے کا سرور اتر جائے تو پھر خطابت کا فائدہ ہی نہیں ہے. جملہ میری زندگی کا بہت پیارا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. میں اس جملے کو بڑے فخر کے ساتھ پڑھتا ہوں. جملہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جناب مختار سے ابن زیاد کہتا ہے، مختار ابھی ہم اشارہ کریں گے، گردن کٹے گی تو موت کی آغوش میں چلا جائے گا. مختار مسکرایا، ابن زیاد ہلایا. ابن زیاد نے کہا، مختار میں تیری موت کی باتیں کرتا ہوں، تو مسکرا رہا ہے. میں نے نیسوں میں تلوار کو سولی پر چڑھایا تھا، وہ بھی مرتے مرتے ہنس رہا ہے. بہت بڑا ہے پسند کو کہ میں نے نیسوں میں تلوار کو سولی پر چڑھایا ہوا، وہ بھی مرتے مرتے ہنس رہا تھا. اے مختار تم علی والوں کا ہی مزاج سمجھ میں نہیں آتا. جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں؟ ہاں یا علی مولا میرے لہجے کو تاثیر دے. جناب مختار سے ابن زیاد کہتا، مختار میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں، تم مسکرا رہا ہے. مختار تم علی والوں کا، تم علی والوں کا، تم علی والوں کا یہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ جناب مختار نے نہ سننے میں دیا اور علی والے موت کے نام پر اس لیے مسکراتے کہ موت بعد میں آتی ہے. مقصد عزیز میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے. مقصد عزیز میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے. اب آپ وجد کے ماحول میں آ گئے ہیں پسندیدہ کی. مقصد عزیز میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے. زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے. جو تمنائیں حسین ابن علی اس نے کہا، جس کی آغوش میں تہذیب پلی اس نے کہا. آغوش میں تہذیب پلی، جس کو خالق سے امامت ہے ملی اس نے کہا، جس کے دادا بھی علی خود بھی علی. یہ جو بیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یقین جانے مسجد میں یا محفل میں منبر پر کوئی خطیب کوئی شاعر
سلسلہ. یہ جو بیت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, یہ بیت کہنے کے بعد شب میں ہی شاعری کرتا ہوں, میں رات میں ہی شعر کہتا ہوں. یہ بیت کہنے کے بعد میں بہت دیر مسکرایا اور خوش ہوا, اور یہ بیت کہنے کے بعد مسکرانے کے بعد میں بہت دیر رویا. کیوں رویا میں؟ یہ بیت آپ کو سنا رہا ہوں, میری زندگی کی بہت بڑی بیت ہے. آپ سن لیں, انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے گی. بڑی عظیم بیت ہے جو مولا نے, کیونکہ شاعری دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک آمد کی شاعری, ایک آمد کی شاعری. جب آمد کی شاعری ہوتی ہے تو شاعر اندازہ نہیں لگا پاتا کہ شعر اس نے کتنی جلدی کہاں سے کہہ دیا, کہاں سے مضمون آ گیا. بیت آپ کی سماعتوں کے حوالے, جو تمنائے حسین ابن علی اس نے کہا, جس کی آغوش میں تہذیب پڑی اس نے کہا, جس کو خالق سے امامت سے ملی اس نے کہا, جس کے دادا بھی علی, خود بھی علی, چوتھے امام کے القاب ہے سید الساجدین, زین العابدین, نام تو علی ہے نا, جس کے دادا بھی علی, جس کے دادا بھی علی, خود بھی علی, اس نے کہا میرے ہاتھوں کے تبسم کا چلا دے مختار, میرے ہاتھوں کے تبسم کا چلا دے مختار, اللہ کا مجھے سرکار. کسی اور کے لیے نہیں کہا میرے مولا نے کہ اس کا سچ چاہیے, یہی پوچھا کہ حرملہ کا کیا ہوا, حرملہ کا مجھے شاید آئیں گے یاد ہے مختار. اب جناب مختار کا جواب ملاحظہ فرمائیے, فرماتے ہاں ہاں طہارت ہی طہارت کے ترنم کے لیے, علم کامل کے لیے, علم کے قلزم کے لیے, سمندر قلزم, علم کے قلزم کے لیے, اور قرآن امامت کے تکلم کے لیے لب سجاد پر ہلکے سے ہلکے سے دیکھو, علی کا چاہنے والا, علی سے محبت کرنے والا کس معراج کا ہوتا ہے. جناب مختار فرماتے ہیں کہ ہاں طہارت, یہ میں ذہن میں رکھیے گا, حرملہ کا مجھے سر کاٹ کے لا دے مختار, میرے فوٹو کو چھڑا کے مختار, حرملہ کا مجھے سر کاٹ کے لا دے مختار. جناب مختار فرماتے ہیں ہاں طہارت ہی طہارت کے ترنم کے لیے, علم کامل کے لیے, علم کے قلزم کے لیے, اور قرآن امامت کے تکلم کے لیے لب سجاد پر ہلکے سے ہلکے سے ہلکے سے ہلکے سے تبسم کے لیے آسمانوں کی تناؤں کو ہلا سکتا ہوں, آسمانوں کی تناؤں کو ہلا سکتا ہوں. حرملہ کیا ہے زمانے کو ملا سکتا ہوں. میرے سجاد سے جس شخص کو بیداری ہے, خود میں جائے وہ اس طرح کی وہ ناری ہے, تیرے مختار کی ہر ضرب بہت کاری ہے, حرملہ آج تیرے قتل کی تیاری ہے. بس 2-3 بند اور ہے اس سلسلے کے, ذرا آپ آمادگی کے ساتھ. حرملہ آج تیرے قتل کی تیاری ہے, قابل دید ہر ایک سمت کا منظر ہوگا, قابل دید ہر ایک سمت کا منظر ہوگا. آج بے شیر کا قاتل تہ خنجر, آج بے شیر کا قاتل تہ خنجر ہوگا. قتل جب کر لیا ظالم کو تو مختار چلا, مسکراتا ہوا سرور کا وفادار چلا. مصرے بہت بڑے سنا, جب کر لیا ظالم کو تو مختار چلا, مسکراتا ہوا سرور کا وفادار چلا. شور اٹھا کہ غلام شہر ابرار, شور اٹھا کہ غلام
سلسلے کا آخری بن بولے سجا رسولوں نے بیان تجھ کو ماں فاطمہ زہرا نے دعائیں دی آیتیں ہنسنے لگی سورہ رحمان کھلا کرملا کا جب سر آیا ابن زیاد کا جب سر آیا تبھی تو سو بڑھایا گیا ہے نا آیتیں ہنسنے لگی سورہ رحمان کھلا دیکھ کر سورہ رحمان کو قرآن کھلا ایک خاموش سی تحریر کا عنوان کھلا ہاں کچھ شان سے پھر پہ کرے ایمان کھلا جناب مختار علیہ السلام 65 ہجری کے بعد تخت نشین ہوئے 18 مہینے حکومت کی ہے جناب مختار نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو چکی ہے کربلا کے بعد سے جناب زینب نے کبھی سید سجاد کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن کربلا کا سر آیا مولا سجاد کے ہونٹوں پر ہنسی آئی تو پھوپھی سے رہا نہ گیا بیت آپ کی سماعتوں کے حوالے آیتیں ہنسنے لگی سورہ رحمان کھلا سورہ رحمان کو قرآن کھلا اور خاموش کی تحریر کا عنوان کھلا آپ کی شان سے پھر پہ کرے ایمان کھلا دیکھنے کے لیے زینب بھی چلی آئی ہے دیکھنے کے لیے زینب بھی چلی آئی ہے آج سجاد کے ہونٹوں پر ہنسی چلی آئی آج سجاد سے ہنسی آئی ہے بس یہ دو بند ایک منظر ہے ادھر قاتلان حسین بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھیے گا آپ ادھر قاتلان حسین بیٹھے ہوئے ادھر سے جناب مختار کی آمد ہو رہی یہاں سے بیٹھ کے منظر ملاحظہ کر رہے ہیں حق کی باتوں کے پرستار کے چہرے کا جلال نقطۂ با کے طرف دار کے چہرے کا جلال حضرت کے وفادار کے چہرے کا جلال دیکھ کر حضرت مختار کے چہرے حق کی باتوں کے پرستار کے چہرے کا جلال نقطۂ با کے طرف دار کے چہرے کا جلال حضرت کے وفادار کے چہرے کا جلال دیکھ کر حضرت مختار کے چہرے کا جلال ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی اور بھاگے مختار کی صورت میں قیام کہتا تھا کہ شامت آئی بھاگو مختار کی صورت میں تقریباً بھاگو مختار کی صورت میں تم نہ بھاگو گے تو کون بھاگے گا اس لیے خون کی لاشی کو رکھنا ہے تم بھاگتے آئے ہیں اب تم نہ بھاگو گے تو کون بھاگے گا بولے ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی بھاگو مختار کی صورت میں قیامت آئی بولے مختار اسی کی ہے ضرورت بھاگو بولے مختار اسی کی ہے ضرورت بھاگو 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 تمہیں دیتا ہوں اجازت یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت بولے مختار اسی کی ہے ضرورت مل کے بولے نا بولے مختار اسی کی ہے ضرورت بھاگو بھاگو تمہیں دیتا ہوں اجازت یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت چاہے اس روز سے تم تاب قیامت پہنچ گئے جناب مختار کے خدمت میں حضور آپ نے دعویٰ کیا ہے چاہے اس روز سے تم تاب قیامت بھاگو یہ آپ قیامت تک تو بظاہر رہنے والے نہیں ہیں آپ نے قیامت تک کا دعویٰ کر کیسے بیت تو پڑھ لیں کس وجہ سے میں نے قیامت تک کا دعویٰ کیا ہے بیت سنیے جناب مختار نے کہا چاہے اس روز سے تم تاب قیامت بھاگو اے جناب مختار آپ قیامت تک تو بظاہر رہیں گے نہیں تو آپ نے قیامت تک کا دعویٰ کیسے کر لیا کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے ابھی توجہ حضرات کی
مخصوص سفیروں سے کہا، خاص انداز میں مخصوص سفیروں سے کہا، دیکھ کر نیزہ و شمشیر امیروں سے کہا، بڑھ کے مختار نے یہ اپنے مشیروں سے کہا۔ 18 مہینے جناب مختار کی حکومت، جناب مختار نے ہر مہینے کی، ہر 15ویں دن، ہر 15ویں دن کے ہر ہفتے، ہر ہفتے کے ہر دن، ہر دن کے ہر گھنٹے، ہر گھنٹے کے ہر منٹ، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ، ہر سیکنڈ کے ہر ساتھ، ہر لمحے اپنے مشیروں، اپنے وزیروں، اپنے شفیروں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم کیا دیا ہے بس۔ اور آپ کی رحمت تمام اے شرط یہ بھی سارے وزیروں سے کہا، ہری بھائی سنیں آپ، اے شرط یہ بھی سارے وزیروں سے کہا، خاص انداز مخصوص سفیروں سے کہا، جو شمشیر امیروں سے کہا، بلکہ مختار نے اپنے مشیروں سے کہا، اس میں چھینے کے نہیں حق جو وفادار نہیں، اس میں چھینے کے نہیں حق جو وفادار نہیں، اس میں چھینے کے نہیں حق جو وفادار نہیں، ارے اس کو چھینے کے نہیں حق جو وفادار نہیں، اور قتل کرتے اسے تو شیطان نہیں بھائی دیکھیں ایسا ہے، میں تو پڑھتا رہوں گا لیکن تھوڑی سی مومنٹ کے لیے ہماری جناب علیہ السلام کے حوالے 2 تاریخیں ہیں، یہ بھی بتاتا چلوں۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب فضل کربلا میں تھی، ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب فضل مدینے میں تھی۔ بہرحال میں نے کربلا جن لوگوں کی تحقیق ہے اس کے مطابق میں نے یہ مسدس کہا ہے، اس مسدس کے 3 بند آپ کو سناتا ہوں اور آپ کی رحمت تمام۔ جناب فضل ابن عباس 16 سال کی عمر ہے، کربلا کے مقتل میں، اور فرماتے ہیں جو نور کی تصویر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو وقت کی تقدیر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو شاہ کی شمشیر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو قوت شمشیر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو قوت شمشیر ہے میں اس کا پسر ہوں، سینے سے لگایا جسے بھائیوں کے ولی ہے، سینے سے لگایا جسے بھائیوں کے ولی ہے، میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے علی۔ میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا پایا نہیں، پایا نہیں، میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے، جسے مانگا ہے علی نے۔ جناب فضل ارشاد فرماتے ہے میری طرح کب یہ ہمارے ایک کی قسمت دادی کی شرافت نے سکھائی ہے، شرافت دادی جناب مجھے دادی کی شرافت نے سکھائی ہے، شرافت اماں سے ملی ہے مجھے ایثار کی دولت، بابا سے وفاؤں کی بھی پائی ہے وراثت، سب ہیں میرے اجداد کی فہرست مجرات، دادا سے علمدار سے بابا
دیتا ہوں میں عباس دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی شن تلوار کی تیزی کا عجب فن گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی شن شن بٹ جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی بند یاد آئے گا صفین کے غازی کا لڑکپن